کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے نا ماں باپ کی محبت، تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یار ماں باپ کو کیسے بھولتے ہیں لوگ. یعنی والدین سے زیادہ تو کوئی تصور، کوئی محبت کی مثال دی نہیں جا سکتی، کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، اس کو آ کے کیسے بھولتے ہیں یار. میں تو یعنی بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ ماں باپ کو کیسے بھول جاتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کسی نے بتایا کہ کوئی خاتون اپنے ماں کو ڈانٹ رہی تھی. اس بیچاری سے امیگریشن میں کوئی اس کو نہیں آ رہا ہوگا بورڈنگ کارڈ کیسے لگایا جاتا ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، تو اس کو سنا رہی ہے، گھنٹے سے سمجھا رہی ہوں. تو یار یہ تم پڑھے لکھ گئے ہو، وہ تھوڑی پڑھے لکھے ہیں. ایک باپ نے، بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا بڑھاپے میں نا، کیونکہ آج کل اولادوں کے پاس، بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں. کہتے اتنی دیر میں ہم لائف کو انجوائے کر لیتے، ان کی بڑھاپے میں انسان کی عقل صحیح کام نہیں کرتی ہے. تو ایک بوڑھے باپ نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا یہ کیا؟ کوا بیٹھا ہوا تھا. بیٹے نے کہا کوا ہے. پھر بھول گیا بیچارہ، پھر دوبارہ پوچھا، 2-3 دفعہ پوچھا بیٹے کا میٹر، کیونکہ پڑھا لکھا بہت ہے نا، ایجوکیشن ہے. وہ فضول سوالات سے ڈپریشن میں جاتا ہے. یہ فضول سوالات سے کس میں جاتا ہے؟ اس نے اسکول میں پڑھا ہے کہ فضول باتیں نہیں کرنے دو، نہ کرو نہ کسی سے سنو. تو اس کو 2-3 دفعہ میں غصہ آ گیا. بولا اندھے ہو ابا، نظر نہیں آ رہا. 100 دفعہ بولا کوا ہے، کیوں دماغ کھا رہے ہو میرا؟ باپ کو نا اپنا واقعہ یاد آ گیا. اس نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا، تو نے 10 دفعہ پوچھا تھا، 10 دفعہ پوچھا تھا یہ کیا ہے، اور میری پیشانی پہ ایک دفعہ میں بھی لکیر بولو نہیں آئی. یہ ہوتا ہے. کتنا تنگ کرتے ہیں بچے ماں باپ کو. کیا ماں باپ عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتے ہیں ان کو؟ وہ بھی تو کر سکتے تھے یار. یہ بہت تنگ کر رہا ہے. بیمار ہوتے ہیں بچے، سال سال تک بیمار رہتے ہیں، چیخنا چلانا، رات کو سونے نہیں دے رہے. کبھی ماں کو خیال آیا کہ عیدی سینٹر میں جمع کرا دوں؟ آپ کو کیسے خیال آتا ہے کہ بوڑھا ہو گیا تو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دوں اس کو میں؟ یہ کیسے خیال آ سکتا ہے بھائی آپ کو؟ وہ چیخ رہا ہے تو آپ بھی چیخنا شروع کر دو اس کے سامنے. تو یہ اللہ کا حق ہے بھائی. یہ کس کا حق ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا ماں باپ کا حق نہیں ہے. کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کے کہنے پر ہم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے آرڈر دیا ہے ہمیں. عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں تھے جب اللہ نے بولنا سکھایا. تو ماں کی گود میں جب بول رہے ہیں نا کہ میں بغیر باپ کے ہوں، میں ولد الزنا نہیں ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اسی وقت کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کروں، زکوٰۃ دوں، وبرم بوالدتی. میں پیغمبر بنوں گا، اور ایسا پیغمبر جو قرب قیامت میں نازل ہو کر مسلم امت کی قیادت کروں گا. لیکن مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں. اتنے بڑے پیغمبر کو اللہ ماں کی گود میں بتا رہا ہے کہ بڑے ہو کر اپنا مقام دیکھ کر اپنی ماں کو تمہیں بھولنے کی اجازت بولو نہیں ہے. تو بھائی یہ بہت بڑا حق ہے، اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. یہاں نسلیں بڑی بدتمیز ہو رہی ہیں آج کل کی. جن گھروں میں ماں باپ کا احترام ہے نا، وہ پتہ ہے وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے باپ اور ماں کی حیثیت ہی ختم کر دی ہے. وہ اولاد کے سامنے جھک گئے ہیں. ان گھروں میں ماں باپ کی چلتی ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے. کیونکہ باپ اپنے آپ کو باپ سمجھتا ہی نہیں ہے. اس نے کمپرومائز کر لیا بھائی یہ بیٹا ہے، کسی بھی وقت اس کا میٹر گھوم سکتا ہے. میرے پاس کیس آتے ہیں نا کراچی میں، تو بیٹا بگڑا ہوا ہے تو باپ بیٹے کو لے کر آتا ہے کہ یہ بگڑا ہوا ہے. بیٹا اتنی اونچی آواز سے بات کر رہا ہوتا ہے نا، اور باپ بڑے نرم لہجے میں. باپ کو ڈر ہوتا ہے اگر میں نے تھوڑا اونچی آواز سے بات کی یہی مفتی صاحب کے سامنے مجھے سنا دے گا. پھر بیٹا بتا رہا تھا میرا باپ یہ ہے، میرا باپ یوں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یار تو اپنے اسٹائل سے بتا رہا ہے کہ باپ تو ہے اور اولاد تو نے اس کو بنا کے رکھا ہوا ہے. تو بھائی اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا اللہ نے دیا ہے؟ اولڈ ہاؤس میں نہیں جمع کراؤ، ان کی خدمت کرو، ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرو. تو اسلام کا حکم نماز ہے، شراب سے بچنا، زنا سے بچنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، اللہ سے ریلیشن. اس کے بعد اللہ نے کس سے ریلیشن بتایا ہے؟ مخلوق سے. تو آپ نے ریلیشن بنانے بھی ہیں اور ریلیشن کو آپس میں جوڑنا بھی. جو کچھ کہا سنا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا کوئی سوال ہو تو 5 منٹ میں وہ سوال آپ پوچھ سکتے ہیں. جی.